میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرے ایک دوست ہیں خواجہ کلیم، ملتان میں رہتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے ان کا فون آیا کہ بھائی یہ ایک میرا دوست ہے، اس نے کہیں پتہ نہیں فیس بک سے یا کہاں سے ایک میرا اس وی لاگ کا ٹوٹا لے کے تو کہیں اور لگا دیا ہے اور بڑی شکایت کی ہے کہ اے بندہ جڑا ہے نا جی، یہ کوئی بڑا کوئی رئیس ہے، یہ کول پتہ نہیں کنیاں گڈیاں نے تے اے جڑا ہے اسی غریب جڑے ہیں پھٹیاں تے پھرن والے سانوں کاکروچ ساددا ہے اور پتہ نہیں کی آخدا ہے۔ میں نے خواجہ کلیم کو کہا کہ بھائی جان ایک دانہ موٹر ہے میرے پاس جو کہ اب 14 سال پرانی ہو گئی ہے اور 1,96,000 کلومیٹر چل چکی ہے، یعنی چھکڑا بن گئی ہے، بہت سنبھال کے رکھی ہے، لیکن پھٹیاں والوں نے چاروں طرف سے مار مار کے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ بمپر اگلے پچھلے دونوں توڑے ہوئے ہیں، ادھر سے مارا ہوا ہے، ادھر سے مارا ہوا ہے۔ بڑی سنبھال کے رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا۔ تو ایک تو یہ بات کہ کار میرے پاس ایک ہی ہے اور 14 سال پرانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اکتوبر 1994 میں بائیسیکل خریدا تھا۔ بچپن میں تو چلاتے ہی تھے، اسکول بائیسیکل پہ ہی جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو بائیسیکل میں نے خریدا، میں اس وقت ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن سے نیلا گنبد جانا ہوتا تھا تو کار پہ مجھے لگتے تھے 25 منٹ اور بائیسیکل پہ لگتے تھے 30 منٹ۔ وہ یوں کہ جب آپ نکلتے تھے تو کلمہ چوک ہوتا تھا، وہاں پہ وہ اکڑ مس ہوتا تھا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گلبرگ کے ذریعے جانا شروع کریں تو جہاں اب حفیظ سینٹر بن گیا ہے، اس وقت شاید گھر تھا وہاں پہ، وہ مجھے یاد ہے ہم نے بچپن میں لڑکپن میں دیکھا، ہرے رنگ کا بہت بڑا گھر تھا، اور ہمارے یار دوست کہتے تھے وہ اندر 56 کمرے نے، وہ کوئی 10 کنال کے اوپر بنا ہوا تھا۔ سنا ہے وہ ایک بہت بڑی ایکسٹینڈڈ فیملی وہاں پہ رہتی تھی، 56 کمرے، 56۔ اچھا، تو وہ اپنا ادھر سے آپ وہ چوک، ادھر ایک کڑماس ہوتا تھا، اس کے بعد جیل روڈ سے یا مال سے آپ جا رہے ہیں تو بہت وہ رش ہوتا تھا۔ بائیسیکل کا یہ ہے کہ کڑماس بھی ہے، اگر کلمہ چوک پہ اگر وہ پیچھے تک لائن لگی ہوئی ہے تو بائیسیکل والا تو آگے تک آ جاتا ہے، اور جیسی ٹریفک کھلتی تھی میں چل پڑتا تھا۔ لاجیکلی تھا نا کہ جی آپ کو کار میں اگر 25 لگ رہے ہیں تو بائیسیکل پہ 30، تو میں بائیسیکل پہ ہی جایا کرتا تھا وقت بچانے کے لیے۔ اور اس زمانے میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو، جنہیں ہم ویگنیں کہتے تھے نا، ویگن، وہ فورڈ ٹرانزٹ کی جو چلا کرتی تھیں، جو پاگل باولے کتے ان کے ڈرائیور ہوتے تھے اور پاگل سے ان کے کنڈکٹر ہوتے تھے، دھکے مار مار کے اندر تو چڑھو چڑھو، ایک افراتفری۔ اور جب میں پہلی بار ولایت گیا ہوں، یورپ جب میں پہلی بار گیا ہوں، تو میں سمجھتا تھا وہاں پہ بھی بسوں میں اسی طرح کی افراتفری ہوتی ہے۔ بڑی مطلب حیرانی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ نہیں، انسان ہیں ابھی دنیا کے اندر۔ وہ ویگنیں جو تھیں وہ ایک خطرہ تھا جان کو، کسی بھی انسان کی جان کو، اور وہ بڑے بندے مارا کرتے تھے۔ جیسے آج کل کراچی میں ڈمپ ٹرک، روزانہ خبر آتی ہے کہ جناب ایک ڈمپ ٹرک نے 8 بندے مار دیے، 6 بندے مار دیے، پھر لوگوں نے مل کے 1-2 ڈمپ ٹرکس جلا دیے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ویگن سے بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جناب انتہائی بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ بالکل کنارے کے اوپر آپ بائیسیکل چلاتے تھے، کیونکہ وہ جو منحوس ویگن والا ہوتا تھا وہ ادھر سے نکل کے آپ کے بائیں ہاتھ سے نکل کے نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں بائیسیکل پہ پھرتا تھا۔ اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں، وہ یہ ذرا سا ایک سوشل کامنٹ بھی ہے کہ 1997 میں ایک بار امریکن کانسلیٹ کے کسی فنکشن پہ میں انوائٹڈ تھا، تو شام کا کھانا وانا تھا وہاں پہ، تو وہاں ایک بندہ مجھے ملا، اظہر نام کا، وہ امریکن کانسلیٹ میں ہی کام کرتا تھا۔ تو کہتا جی میں تو بڑے دنوں تو تانوں ملنا چاہ رہے، اسی یہ ہے وہ فلاں ٹھمکاں، او اسی ایک نا رائٹر کلنا ہے امریکہ، او ذرا جا کے ویکھ کے نا کچھ امریکہ دے بارے چ کوئی گلاں لکھے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو جانا پسند کرو گے؟ مطلب کون امریکہ جانا نہ پسند کرتا ان دنوں میں؟ اب تو وہ سنا ہے، وہ آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے پتلون شتلون اتار کے سب کچھ چیک کرتے ہیں۔
تو میں نے کہا جی ضرور جاؤں گا. اظہر کہتا ہے جی سویرے تسی پھر دفتر آ جاؤ. میں کہا جی ٹھیک ہے. اگست کا مہینہ تھا. میں ماڈل ٹاؤن سے کوئنز روڈ پہ اس وقت امریکن سینٹر جو ہوتا تھا وہاں اس نے مجھے بلایا. کانسلیٹ جو تھا وہ ایمپریس روڈ پہ تھا, گورنرز ہاؤس کے نارتھ گیٹ کے پاس. تو میں بائسیکل پہ بیٹھا اور میں پہنچ گیا. تو جب میں کمرے اندر داخل ہوا تو پسینہ آیا ہوا تھا, میری ذرا قمیض بھیگی ہوئی تھی. تو پیچھے دیکھ کے کہندا ہے اے باہر میਂہ پੈ رہا ہے. میں کہا نہیں مڑکا ہے. کہندا کیوں کس طرح آئے ہو؟ میں کہا بائسیکل تے. تہاڈے کول گڈی نہیں ہے؟ میں کہا نہیں. میں جھوٹ بول دیا کیونکہ وہ جس طرح اس نے کہا تھا نا تہاڈے کول گڈی نہیں ہے. میں بھانپ گیا کہ یہ مجھے میرا سٹیٹس جو ہے نا وہ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے جھوٹ بول دیا, میں نے کہا نہیں. اور اس کا رویہ یکسر بدل گیا. 2 ٹکے دا ٹٹپونجیا سائیکلاں دے پھرن والا اے آ گیا امریکہ جائے گا وڈا. اور وہ نہیں مجھے بھیجا اس نے. تو یہ ہمارے رویے تھے. تو خیر میں وہ بائسیکل پہ گھوما کرتا تھا. اس کے بعد یہ جب وہ منحوس تھا مشرف یہاں پہ, تو یہ پھٹ پھٹیاں جو تھیں یہ 25-25 ہزار کی بک رہی تھیں. اور آپ کوئی 1,500-2 ہزار روپیہ دے کے نا آپ پھٹ پھٹی حاصل کر لیتے تھے. پھر ہر مہینے کچھ پیسے دے دے کے تو وہ آپ کی ہو جاتی تھی. دیسی سی آ گئی تھیں بہت ساری عجیب و غریب کے قسم کے ناموں کے. ہم نے تو بچپن میں ہونڈا اور اس سے بھی پہلے ہم نے تو نارٹنز اور ٹرائمفس اور بی ایس ایز اور ہارلے ڈیوڈسن دیکھے ہوئے تھے. پھر جب جاپانی دور آیا تو سوزوکی, ہونڈا, یاماہا اور کاواساکی وغیرہ ٹائپ چیزیں ہوتی تھیں. تو پھر یہ جب پھٹ پھٹیاں آئیں 2005 میں ان کی بھرمار ہوئی. یک لخت چاروں طرف سے یہ کاکروچز کی طرح زمین سے نکل کے آ گئیں. اور جہاں کبھی کچھ ہوتی تھیں وہاں اب لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پھٹ پھٹیاں ہیں. اب آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو جائیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب خدا اگر اوپر سے دیکھ رہا ہو نا تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار میں کیتا کی ہے. مطلب ایک عجیب کڑماس ہوتا ہے. کسی بھی چوک پہ آپ پھنس جائیں, ادھر بھٹا چوک ہے, اپنا اچھرے میں کہیں, یہ گرین ٹاؤن میں ایک کی باگڑیاں چوک ہے, وہاں آپ شام کو 5 اور 6 کے بیچ کبھی جا کے تماشا دیکھیں تو ہنسی ہی آتی ہے. چھت پہ کسی پہ چڑھ جائیں اور تماشا دیکھیں. اور میں ایک دن ایک یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. تو جب یہ پھٹ پھٹیاں ایجاد ہو گئیں تو یہ بات 2-3 بار میرے ساتھ ہو چکی کہ میں کہیں آ رہا ہوتا تھا اور میں حسب عادت بالکل انتہائی الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ بائسیکل چلاتا تھا, لیکن ایک شو کر کے ادھر سے گزرتا تھا کہ اگر میں ذرا سا کسی چیز سے سیدھے ہاتھ پہ کچھ ہے اس سے بچنے کے لیے ادھر ہوں تو وہ مجھے لپیٹ جائے. پھر یہ ہمارے دوست خواجہ کلیم کے جو دوست ہے اس نے کہا کہ جی سارے تے انج نہیں ہوندے. او بھائی 100 میں سے اگر 101 بدذات ہیں تو پھر کس کو آپ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے. یہاں ایک پھٹ پھٹی ایسی نہیں ہے, چلیں 100 میں سے شاید ایک کوئی ہوتی ہوگی جس کے دونوں شیشے لگے ہوتے ہوں گے اور جو شیشوں کو استعمال کرتا ہے, ورنہ ایسے ایسے مکروہ شکلیں. وہ اس نے اپنی دونوں شیشے جو ہے نا الٹے ہاتھ والا ادھر لگایا ہوگا, ادھر والا ادھر لگایا ہوگا, تاکہ وہ اندر کر کے نا شیشے وہ اپنے مکروہ بوتھے کے اوپر اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. پیچھے نہیں ویکھنا, اپنا مکروہ بوتھا ویکھ دیاں جانا ہے. پتہ نہیں کی مصیبت ہے, گھروں ویکھ کے نکل بدذات. تو شیشہ نہیں استعمال کرنا. میں نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں لوگ کہ وہ اپنا بغیر پیچھے دیکھے ہوئے شوں ادھر ہوا کوئی لگا اس میں, وہ جا کے گرا, سر پھٹا. اور جو وہ صبح دعا مانگ کے نکلتے ہیں نا گھر سے کہ یا اللہ آج تے میری لاش ہی گھر آوے, وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر یہ جو ان کے دوست کا شکایت ہے کہ جی ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے. پورے پنجاب میں 14 اگست یوم آزادی جسے ہم کہتے ہیں, ویسے تو ہم آزاد ہیں, ہم نے کسی لال بتی پہ, پھٹ پھٹی والے نے, چنگچی والے رکشے والے نے کسی لال بتی کے اوپر نہیں رکنا. وہ جائے گا
اور اگر ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے تو اس میں سے یوں یوں کر کے نا چوہے ہیں، چوہے کاکروچ، اس میں سے یوں یوں کر کے نکل جائے گا۔ تو یہ 5-6 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے پنجاب میں 220 کاکروچ مرے تھے ویلی مارتے ہوئے، سٹنٹس کرتے ہوئے پارٹیشن، یہ اپنے 14 اگست کے دن 220 کاکروچ۔ اور اس سال کا جو ٹیلی ہے لاہور کی وہ 16 ہیں، بدقسمتی سے صرف 16 ہی مرے ہیں۔ اور انہوں نے کتنوں اور کا نقصان کیا ہوگا، وہ کسی کی گاڑی میں ماری ہوگی، کسی شریف آدمی کو جو سڑک کے کنارے کھڑا اس کو مارا ہوگا، وہ علیحدہ ہے، مرے 16 ہیں۔ یہ ہم جو ہیں نا، ہم کھوتی ریڑیاں چلانے والے لوگ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی سی ایس یو وی ہوگی اور وہ الٹے ہاتھ آ رہا ہوگا، کیونکہ جب وہ کھوتی ریڑھی چلاتا تھا نا، ابھی 10 سال پیچھے، پلاٹ جب یہ سوسائٹیاں بنی، پلاٹ بکے، تو جو کھوتی ریڑھی والی تھا اس کے پاس جو 1 کنال یا 2 کنال زمین تھی، وہ اس نے جب کروڑوں میں بیچی تو پھر اس نے سب سے پہلے ایس یو وی خریدی۔ تو وہ مینٹیلٹی وہی رہی، وہ ذہن وہی ہے کھوتی ریڑھی والا، تو وہ الٹے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 100 گز آگے جا کے جو یو ٹرن ہے وہاں سے کر کے آ جائے، نہیں، انہیں پٹھے ہاتھ ہی آنا ہے۔ ابھی یہ ہوا کہ حکومت نے کہا کہ جناب جو الٹے ہاتھ چلے گا اس کے اوپر سیدھی FIR کاٹ دیں اور اسے حوالات میں بند کر دیں۔ تو میں اپنے ایک نوجوان پولیس آفیسر دوست سے پوچھ رہا تھا کہ یار کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی FIR ہو جاندی ہے۔ میں کہا پھر کہ رات ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ پرانے رہندے ہیں تے سویرے جا کے انہوں دی بیل ہو جاندی ہے، لیکن قوم ٹل ہی نہیں رہی یہ۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں یہ FIRs کٹ رہی ہیں الٹے ہاتھ چلنے والوں کی، لیکن کوئی بھی نہیں باز آتا، اسی طرح وہ ٹریفک چل رہی ہے۔ اس میں کاکروچ کاروں میں بھی ہیں، یہ صرف پھٹ پھٹیوں والے کاکروچ نہیں ہیں، پھٹ پھٹیوں والے اس لیے ہیں کہ وہ ہر موری میں گھس جاتے ہیں۔ قوم جو ہے نا جی، یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں امید کیا ہے، میں کہتا ہوں کوئی امید نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ قوم سدھر ہی نہیں سکتی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ افریقہ کا سب سے لا ابائڈنگ نیشن جو ہے وہ نمیبیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ کالے مطلب ہم سے کمتر ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں کبھی کوئی سگنل کو رن نہیں کرتا، اگر لال ہے بتی تو ٹریفک کھڑی ہوتی ہے، چاہے پولیس والا ہو یا نہ ہو، ادھر سے کوئی گاڑیاں آ رہی ہوں یا نہ آ رہی ہوں، وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور ان کی جو اسپیکر ہے اسمبلی کی، وہ تینوں بیبیاں ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم بیبیوں کو دے دیں نا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو FIR کٹوانے والا سلسلہ ہوا ہے، یہ ایک بی بی نے ہی آگے کیتا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ کی شکایت ہے نا کہ جی آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اور سر ذرا آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ لیں، آپ لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ بس خدا ہی حافظ ہے آپ پھٹ پھٹیوں والوں کا۔